یہ بیانات اب دیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ کشمیر اور ملک بھر کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی جڑ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اب خود اتحادی ہیں آپ دونوں، جی بی میں بھی، بلوچستان میں بھی، وفاق میں بھی، تو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کیا یہ صرف انتخابی سطح تک ہی بیانات ہیں، جلسے جلوسوں تک، یا اس کی شدت آگے بڑھ رہی ہے؟ مینیفیسٹو کے ساتھ گئے، ہم نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کی، ہم نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارا تو ویسے بھی یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گالم گلوچ کرتے پھریں اور الزامات کی سیاست، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو، اپنے نظریات کے ساتھ وہی حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار کا منشور لے کر گئے اور اس پہ ہم نے بات کی۔ ہم نے وہاں مطالبہ کیا، ان لائٹن موڈ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہم کسی پہ تنقید، اس قسم کی ذاتی تنقید کی یا کریکٹر اسیسینیشن کی بنیاد بنے یا اس کا آغاز کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، کشمیر کے حقوق کی بات ہم نے ضرور کی۔ ہم نے وہاں پہ ڈیمانڈ کی کہ جو پاکستان کے اندر عام آدمی کو سہولیات میسر ہے وہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کو ملنی چاہیے، اور جو پابندیاں ہیں ان میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ وہ پابندیاں یا انہیں دنیا سے یا پاکستان سے بالکل ان کا انٹرنیٹ رابطہ جو ہے وہ ختم کر دینا الیکشن کے دنوں میں خاص کر کے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں تھی، اس پہ کئی لوگ پرسنل ہوئے، یہاں تک چلے گئے کہ بھٹو صاحب کی ذات پہ تنقید کرنا شروع کر دی، بی بی صاحبہ کا نام لے کے تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے ضرور ری ایکٹ بھی کیا، ہماری طرف سے بھی کچھ غلط ہوا ہوگا، لیکن وہ ری ایکشن تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس کا آغاز کا باعث بنے ہو۔ اور حسن مرزا صاحب، اس ری ایکشن وہ محدود ری ایکشن ہے، بس بیانات کی حد تک کی ہے؟ دیکھیں، یہ سیاست میں چیزیں جب دو مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے انتخابات میں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کسی اتحاد کو یا کسی سسٹم کو ڈی ریل کرنے تو نہیں چل پڑتے۔ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کوئی ایسی جماعت تو نہیں ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دے کہ ان کو دیوالیہ ہونے دیں۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ جی، لیکن جو الزامات آپ پر لگے حسن مرزا صاحب، میں پھر شمالے صاحب کی جانب جاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا کہ 15 سال کے اندر تقریباً 3000 ارب روپے آپ کو ملا، آپ دبئی لے کر چلے گئے۔ آپ کا ووٹر تو سوچتا ہوگا کہ آپ کو کرپٹ کہہ رہی ہے ایک جماعت اور آپ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ابھی جی بی میں اس کے ساتھ ہیں، وفاق میں اس کے ساتھ ہیں، بلوچستان میں اس کے ساتھ ہیں۔ ووٹر تو یہ سوچتا ہوگا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اتحاد کی وجہ سے ہمارا ووٹر ناراض بھی ہوا۔ ہم نے یہ اتحاد وسیع تر قومی مفاد میں کیا تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ قوم بند گلی میں نہ جائے، ہماری جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ برقرار رہے، ہم کوئی المیہ نہ کر بیٹھیں، ہم کسی تیسری قوت کو نہ دعوت دے بیٹھیں کہ وہ آئیں اور اس کا انتظام و انکرام سنبھال لیں اور وہ چلائیں اس ملک کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشنز نکلنے چاہیے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہم جو بہتری لا سکتے ہیں، جو ریفارمز لا سکتے ہیں وہ لائیں۔ تو اس کوشش کی وجہ سے ہمارا نقصان بھی ہوا، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریاست کو پہلے رکھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی پارٹی کو یا اپنے سیاسی مفادات کو دیکھا۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات پہ ملک کو یا ریاست کو قربان نہیں کیا۔